بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکبری کی حماقتیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقتباس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح کا ہمارا فارمیٹ وہی ہے جو پہلے ہم 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور ہر سبق کے آخر پر اس کی مشق بھی کرتے ہیں۔ یہ بار بار مشق کروانے کا مقصد اس خاکے کو ذہن نشین کروانا مقصود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان اکبری کی حماقتیں، اور مصنف کا نام مولوی نذیر احمد، اور دوسرا حصہ سیاق و سباق کا ہے۔ سیاق و سباق میں سبق کے تعلق کو، پیراگراف کے تعلق کو سبق کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے۔ سیاق و سباق میں سبق اکبری کی حماقتیں مرات العروس کا اقتباس ہے۔ اکبری کا لقب مزاج دار بہو ہے۔ وہ ایک بے وقوف، پھوہڑ، گنوار اور بد زبان عورت ہے۔ ساس سسر سے لڑنے کے بعد اپنے خاوند محمد عاقل کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتی ہے۔ ایک دن ایک فریبی عورت حجن کا بھیس بنا کر آتی ہے۔ اس کے پاس بہت سے تبرکات تھے۔ اس نے مکاری سے اکبری کو کچھ تبرکات دیے۔ جب اکبری جال میں پھنس گئی تو اسے خاوند کو رام کرنے اور اولاد کے لیے 2 لونگیں دیں اور 1 گنڈا دینے کا وعدہ کیا۔ اٹنی نے بھوپال کی ایک امیر خاتون کا جھوٹا قصہ سنا کر بتایا کہ یہ لونگیں کسی کامل نے سفر حج کے دوران میں بیگم صاحبہ کو دی تھیں۔ اٹنی نے ایک عمدہ آزار بند بھی سستے داموں اسے دے دیا۔ یوں اکبری اور اس کا خاوند لالچ میں آ گئے۔ ایک دن اٹنی نے اکبری سے چکنی چپڑی باتیں کر کے تمام زیورات ہتھیا لیے اور رفو چکر ہو گئی۔ تب پتہ چلا کہ یہ اٹنی کئی اور عورتوں کو بھی ٹھگ چکی ہے۔ اکبری کی کاہلی سے اس کے جہیز کے کپڑے بھی صندوق ہی میں خراب ہو گئے۔ اکبری کو نانی کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑا تھا، لیکن محمد عاقل نے شرافت کی بنا پر اس سے نباہ کیا۔ یہ ہمارا سیاق و سباق تھا۔ اب اس پیراگراف کی نشاندہی کرتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیاق و سباق لکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری سرمایہ اردو حصہ دوم کے صفحہ 29 سے ایک پیراگراف کو سلیکٹ کیا ہے۔ یہ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہاں سے لے کے اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، یہاں تک یہ تشریح کے لیے پیراگراف ہے۔ اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے پڑھ دیا گیا ہے۔
آئیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کٹنی نے اکبری کو پھنسانے کے لیے 1 پیسے کا بہت سا سرما اور 2 آنے کی ناد علی دے دی، 1 فیروزے کی انگوٹھی مفت عطا کر دی، 1 قیمتی ریشمی آزار بند صرف 4 آنے کا دے دیا۔ اکبری دام میں آ گئی اور خوشی خوشی محمد عاقل کو بھی بتا دیا۔ محمد عاقل اگرچہ سمجھدار، معاملہ فہم اور عقل مند تھا، لیکن قیمتی آزار بند دیکھ کر تما میں آ گیا۔ لالچ ایک ایسی بری چیز ہے کہ بعض اوقات بڑے سیانے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ محمد عاقل نے اس سے قبل خود اکبری کو خبردار کیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ فریبی عورت کئی گھر لوٹ چکی ہے۔ لیکن اس مرتبہ اس نے لالچ میں آ کر اکبری کو اجازت دے دی کہ وہ مزید مال اس عورت سے خرید لے۔ اگرچہ اس نے اب بھی احتیاط کرنے کا کہا کہ چوری کا مال نہ ہو، کوئی ٹھگنی نہ ہو تاکہ بعد میں برے نتائج بھگتنے پڑیں، مگر اکبری تو احمق تھی۔ اس نے حجن کو ماں بنا لیا اور اندھے اعتماد کے نتیجے میں تمام زیورات گوا بیٹھی۔ مولوی نذیر احمد نے انسان کے لالچ کو عیاں کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ طوطا، مینا، لال اور بلبل عام طور پر انسان سے بدکتے ہیں، لیکن دانے کے لالچ میں آ کر جال میں پھنس جاتے ہیں اور پنجرے کی قید میں رہنا پڑتا ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں میں مقصدیت ہے، وہ مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان مرد و خواتین کو لوگوں کے فریب، مکاری اور جیل سازی سے آگاہ کیا، مسلمانوں کو اندھے اعتقاد، توہم پرستی اور دنیا پرستی سے بچنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا جو حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح، اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔